جب روشنی میں چھپے راز اندھیرے میں جاگتے ہیں، جب سچائی خون کے قطروں کی مانند زمین پر بکھرتی ہے، تو کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچتی ہے۔ یہاں ہر قدم ایک سراغ ہے، ہر لمحہ ایک راز سے پردہ اٹھاتا ہے، اور ہر آہٹ کسی پوشیدہ خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا آپ اس خوفناک سفر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھتے رہیں، سچائی ہمیشہ قریب نہیں ہوتی، لیکن جب سامنے آتی ہے تو فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزمرہ کی بنیاد پر ایسی ہی خوفناک اور دہشت سے بھرپور کہانیاں لاتے رہتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اس سے ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی بقیہ کہانی کی طرف۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، کمرے کی اندرونی تاریکی نے اسے نگل لیا۔ وہ لمحہ بلمحہ بے یقینی میں کھڑی رہی، اس کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے ہوں۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی وہ خوف کے جال میں مکمل طور پر جکڑ گئی تھی۔ اندھیرے میں دور اس نے ہلکی سی سرگوشیاں سنی، جیسے کسی نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہو، اور ان سرگوشیوں میں کوئی شیطانی خوشی چھپی ہوئی ہو۔ کمرے میں کچھ اور آگے بڑھتے ہوئے ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اس کے جسم کو لرزا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا، اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر دھڑکن گویا کسی بھاری دستک کی مانند سنائی دیتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑنے لگی، مگر اس کے ساتھی کا ہاتھ اسے واپس کھینچ کر کمرے میں لے گیا۔ پروفیسر کی آنکھوں میں ایک فطری چمک تھی جو اس کے دل کو مزید خوف سے بھر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ اب اس کے قابو میں ہے اور اب بھاگنا ناممکن ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ اس کمرے میں کس طرح کے راز چھپے ہوئے ہیں؟ اس نے ایک پراسرار سرگوشی کی۔ وہ کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں میں خوف اور حیرانی کے تاثرات لیے خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ جیسے جیسے پروفیسر نے اسے کمرے کے اندرونی حصے کی طرف لے جانا شروع کیا، وہاں کے مناظر نے اس کی سانسوں کو جکڑنا شروع کر دیا۔ دیواروں پر لگے شیطانی نشانات پینٹ کی پرانی پرتوں کے نیچے سے جھانکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے وہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پروفیسر نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا، اور اسی لمحے سے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی گونجدار بنا رہی تھی۔ کمرے میں موجود ایک ٹوٹا ہوا قدیم آئینہ اسے کچھ عجیب سی شکلیں دکھا رہا تھا۔ کچھ پرانے دھندلے چہرے جیسے اس کی طرف گھور رہے ہوں۔ وہ چہرے مسخ شد تھے، جیسے کسی نے ان کو جلا کر مٹا دیا ہو، مگر ان کی خبیث آنکھیں ابھی بھی زندہ لگ رہی تھیں۔ اچانک کمرے کی دیواروں سے خراشوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی اندر بند ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ آوازیں اس کے جسم میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑانے لگیں۔ ہر آواز کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بند گڑھے میں ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پروفیسر کی موجودگی اس کے لیے اب کسی مددگار کی نہیں، بلکہ ایک قید کرنے والے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ پروفیسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ تم جانتی ہو کہ اس جگہ پر آنے والا ہر شخص دوبارہ واپس نہیں گیا۔ اس کے لہجے میں کوئی بھی انسانی احساس باقی نہیں تھا، بلکہ ایک سرد، خبیث سرگوشی تھی جو اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے قدم جیسے اس زمین میں جم گئے تھے۔ اس کے آس پاس کی فضا میں اچانک ٹھنڈک بڑھ گئی تھی، اور دیواروں سے کچھ سائے نمودار ہونے لگے تھے، جیسے وہ ماضی کے قیدی ہوں جو اس کے کمرے میں ہمیشہ کے لیے قید ہیں۔ ان سایوں کی آنکھیں جیسے اندھیرے میں چمک رہی تھیں، اور ان کی خاموشی میں وہ سب کچھ چھپا تھا جو وہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں اب خوف سے پھیل چکی تھیں، اور ہر طرف سے اسے سایوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ تم اب ہماری ہو، یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ پروفیسر نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر لی، اور اس کی مسکراہٹ میں اب صاف طور پر ایک شیطانی رنگ تھا۔ آج رات تم بھی ان کہانیوں کا حصہ بن جاؤ گی جو ان کتابوں میں قید ہے۔
اچانک کمرے کی ایک دیوار پر ایک دروازہ نمودار ہوا، مگر یہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، بلکہ اس پر کھوپڑیوں کے نشان بنے ہوئے تھے، اور اس کے پیچھے سے ایک عجیب سی سرگوشی آ رہی تھی، جیسے وہاں پر بہت سے لوگ قید ہوں، انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی اور ان کی قسمت میں شریک ہونے آئے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر اس کا ذہن جیسے سوچنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ پروفیسر نے دروازہ کھول دیا اور ایک گہری سرد تاریکی نے کمرے کو بھر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر پروفیسر کی مضبوط گرفت نے اسے آگے دھکیل دیا اور وہ دروازے کے اس پار کی گہری ابدی تاریکی میں کھو گئی۔ اس کا آخری خیال یہ تھا کہ وہ نیلے رنگ کو شاید کبھی دوبارہ نہ دیکھ پائے، اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔